اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے حقوقوں کی۔ آج اللہ رب العزت ایک ایسے حق کو بیان فرمائیں گے جو بڑا ضروری بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے، جس کے اندر جاہلیت کے زمانے میں بھی کوتاہی کی جاتی تھی اور آج کے زمانے کے اندر بھی بڑی کوتاہی کی جاتی ہے۔ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور اس کا حکم بھی بڑا سخت ہے۔ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا حصہ دیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میراث ہوتی کیا ہے، ترکہ ہوتا کیا ہے۔ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو بندے کی ملکیت میں ہو، اس کے ساتھ کسی بندے کا کوئی تعلق نہ ہو، تو کوئی بندہ اس مال کو چھوڑ کر مرے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہو، زمین مکانات کی صورت میں ہو، تو اس سارے مال کے اوپر کیا بولا جاتا ہے جی؟ ترکہ بولا جاتا ہے، جس کو اسی اپنی زبان میں جاکھنے میراث۔ اب اس میراث کے متعلق، میت کے مال کے متعلق 4 حقوق ایسے ہیں جو واجب بھی ہیں، ان میں ترتیب بھی واجب ہے اور جن کا ادا کرنا بھی کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ سب سے پہلے میت کے مال میں سے، ترکے میں سے، میراث میں سے پہلا حق جو ادا کیا جائے وہ تجہیز اور تکفین ہے جی۔ بندہ فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کے دفنانے تک درمیان میں جو خرچہ آتا ہے، مثلا اس کے کفن کا، اس کے غسل کا، اس کے خوشبو لگانے کا، اس کے نہلانے کا، صابن شیمپو کا، کفن کا، قبر کی کھدائی کا، قبر کو بنانے کا، یہ سارا خرچہ اس بندے، اس میت کے مال میں سے نکالا جائے گا۔ اب دیکھیں جی، بندے کو غسل دینا ہے تو غسل کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ کسی بندے کو غسل دیتا ہے اور اس کا کوئی عیب اس بندے کو نظر آتا ہے اور وہ بندہ اس عیب کو چھپاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اور غسل بندہ کوشش یہ کرے خود سیکھے جی، اپنے وارثوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو خود دے، اور گھر کے اندر اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو سکھاؤ کہ وہ اپنے وارثوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ خود غسل دے جی۔ اس کے بعد کفن آ جاتا ہے جی۔ کفن بھی 2 طرح کا ہوتا ہے جی، کفن سنت، کفن کفائی جی۔ سنت کفن یہ ہے کہ ایک ازار ہو جس کو ہم لوگ تہبند کہتے ہیں، دوسرا کیا ہے جی؟ قمیص ہو جو گلے سے ڈالی جاتی ہے، گھٹنوں تک ہوتی ہے، اور ایک لفافہ ہوتا ہے جو بڑی چادر ہوتی ہے، پاؤں سے بھی باندھی جاتی ہے اور سر سے بھی باندھی جاتی ہے، یہ مرد کو ہونے چاہیے جی۔ اس کے بعد یہ پہلا حق ہے جی جو میت کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حق آ جاتا ہے کہ قرض، اس نے زندگی کے اندر جن جن بندوں سے قرض لیا تھا یا بیماری کے دنوں کے اندر جو جو قرض لیا تھا وہ قرض کیا کیا جائے گا؟ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا جی۔ یہ ہو گیا دوسرا حق۔ تیسرا حق آتا ہے جی وصیت کا۔ میت کے ترکے میں سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اب وصیت کے پورا کرنے کے لیے چند شرائطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا بندہ، جو بندہ فوت ہوا ہے، وہ عاقل تھا، بالغ تھا یا نہیں۔ اگر عاقل تھا، بالغ تھا تو اس کی یہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس بندے کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، آیا یہ وہ بندہ اس کا وارث تو نہیں ہے؟ اگر وارث ہے تو نافذ نہیں ہوگی، اگر وارث نہیں ہے تو نافذ ہوگی۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ جس بندے کے لیے وصیت کی ہے، آیا وہ بندہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر زندہ ہے تو ٹھیک ہے جی، نافذ کی جائے گی، کہ نہیں ہے تو پھر وصیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جس بندے کے لیے وصیت کی تھی وہ بندہ اس بندے کا قاتل تو نہیں ہے،
کہ جان بوجھ کر اس نے قتل کیا کہ چلو میرے نام کی وصیت کی ہوگی، وصیت کی ہوئی ہے، میں اس کو مارتا ہوں، جلدی جلدی مجھے اس کی میراث مل جاتی ہے. تو اگر وہ قاتل ہے تو قاتل کو بھی میراث نہیں ملے گی. پھر وصیت ثلث مال کے اندر نافذ کی جائے گی. اگر سارے مال کی اگر اس نے وصیت کی ہے تو یہ نافذ نہیں کی جائے گی. ہاں اگر زندگی کے اندر سارے اس کے وارث راضی تھے تو اگر اس بندے نے کر لیے تو پھر تو ہوگی، لیکن بعد میں صرف ثلث مال کے اندر وصیت نافذ کی جائے گی، اس کے علاوہ میں نہیں کی جائے گی. یہ ہو گئے 3 حق جی. اس کے بعد چوتھا حق جو آتا ہے وہ میراث کا آتا ہے جی. اب میراث کے بارے میں آپ سنیں. میراث تو ایک تو قرآن کا حکم ہے جی، کیا کرو جی، وارثوں کو ان کا جتنا جتنا حصہ ہے دو جی. جاہلیت کے زمانے کی طرح ایسا مت کرو جی. تو نہ دینے کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے بڑی وعیدیں فرمائی ہیں. قرآن بھی کہتا ہے نا جی اس کے بارے میں کہ جو ظلم حق طور پر کسی کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی ہر پل ہر لمحہ خدمت کی ہے، 10 سال جی. فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراث الجنہ. اللہ رب العزت اس بندے کی میراث، اس بندے کا ٹھکانہ جنت سے ختم فرما دیتے ہیں جو دنیا کے اندر کسی کا ٹھکانہ یا کسی کا حق مارتے ہیں جی. دیکھیں اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا نا جی، ہر بندے کے 2 ٹھکانے ہیں جی. جنت کے اندر بھی اللہ نے ٹھکانہ رکھا ہے، جہنم میں بھی رکھا ہے جی. اب وہ بندہ دنیا کے اندر محنت کر کے اپنا جنت کا ٹھکانہ کماتا ہے تو جنت ملے گی، نہیں تو جہنم کا ٹھکانہ اس کا پکا ہے. اس لیے فرمایا جو بندہ کسی کا حق مارتا ہے تو جنت والا جو ٹھکانہ ہے نا جی جس کے لیے وہ اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کے لیے بنایا گیا تھا، وہ کیا ہو جاتا ہے، آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا حق دنیا میں مارتا ہے یا حق لے کر آتا ہے، فرمایا وہ بندہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس بندے کا حق دنیا میں دے کر آئے جی. کیونکہ آخرت کے اندر نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، تو وہاں پر اس بندے کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اٹھا کر اس مظلوم کو دی جائیں گی. وہاں پر بندے کا حق اس اعتبار سے پورا کیا جائے گا. اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو بندہ دنیا کے اندر کسی بندے کی ایک بالش، ایک گٹھ زمین نہ حق طور پر لیتا ہے، فرمایا دن قیامت کے اللہ رب العزت اس بندے کی گردن کے اندر 7 زمینوں کو توق کی صورت اللہ میں ڈالے گا جی. 7 زمینیں. مثال کے طور پر دنیا کے اندر کسی بندے نے اگر 1 فٹ کسی کی زمین پر قبضہ کیا نا جی، تو یہ فٹ آپ نیچے چلے جاتے جائیں جی. 1 زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی زمین، 5ویں زمین، 6ٹھی زمین، 7ویں زمین، یہ 1 فٹ کرتے کرتے بندے، اور ایک زمین کی چوڑائی کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے جی. یہ 7 زمینوں کا جو فٹ بنے گا نا دن قیامت کے بندے کے گلے کے اوپر ہوگا. اور جو کسی کا حق مارے گا جی وہ تو پھر حقوق کی تو زیادہ ہی بات ہے جی. تو فرمایا جو بندہ حقوق مارتا ہے دن قیامت کے اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ رحمت کا کلام بھی نہیں فرمائیں گے. اب یہ پہلی آیت ہے جی. تو اس آیت کا شان نزول آپ سن لیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا یار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادل چل کے میرے گھر میں آئے اور دیکھا تو میں بے ہوش تھا. اللہ کے پیغمبر نے پانی منگوایا، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا تھا اس کے چھینٹے میرے منہ پہ مارے. مجھے ہوش آئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے میراث، میرے یہ ترکہ ہے، میری جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ بتائیں. میرے پیچھے بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں جی. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جب بیوہ ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ میرے یہاں 2 بچیاں ہیں اور ان کا باپ حضرت سعد جنگ احد کے اندر آپ کے ساتھ شریک تھا اور وہاں پہ شہید ہو گیا. اور ان بچیوں کے چاچے آئے اور انہوں نے ان کی میراث پر قبضہ کر لیا. اور ظاہر بات ہے ان بچیوں کے پاس مال نہیں ہے. جب مال نہیں ہے تو میں ان کی شادی کیسے کرواؤں گی اور ان کے ساتھ شادی کون کرے گا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حکم نازل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین یہ میراث کا حکم اور میراث کا قانون لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کی یہ آیت پڑھی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پہلی وہ میراث جو دنیا میں تقسیم ہوئی وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بچیوں کو بھی حصہ دیا اور حضرت سعد کی بیوی کو بھی دیا اور ان کے بھائیوں کو بھی حصہ دیا۔ جی اللہ رب العزت ہمیں میراث کی صحیح معنوں میں تقسیم کرنے کی اور کسی کا حق دبانے سے محفوظ فرمائی۔